میں اس میں سیکنس پرابلم. Assalamu alaikum everyone, and welcome to this group coaching thing. ہم یہاں پہ میں as a coach and Humaira Ilyas as a coach, we are here تاکہ ہم ایک اچھا سا group coaching conduct کر سکیں. Now لوگ بہت سوال کرتے ہیں, but the most effective way to coach is live. اینڈ جب ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اسی انسٹنٹ ہم سوال کرتے ہیں تو کوچنگ کا جو افیکٹ ہوتا ہے از مچ بیٹر اینڈ ڈیپر. اینڈ جو لوگ اس چیز کو زیادہ لائف ایکسپیرئنس کرتے ہیں دے انڈرسٹینڈ دس in a deeper format. So over here I've got few people and I'm going to introduce Coach Humaira. She has been a transformational coach, a healer, a true healer. And I've worked with Humaira for a long time, maybe over 5 years. And Hamara experience has been amazing. We've seen people transform. We've seen کہ ہمارے پاس لوگ connected رہے ہیں. We've seen people grow. اور اس جرنی میں خوبصورت بات یہ تھی کہ ہم بھی ٹرانسفارم ہو رہے تھے اور لوگ بھی ٹرانسفارم ہو رہے تھے. سو the true essence is that we did not stop growing and لوگوں نے بھی grow کرنا بند نہیں کیا. So thank you so much. I'll pass on to Humaira Ilyas for some amazing words and then we can start our group coaching from you all. Over to you, Humaira Ilyas. Thank you, Afa Khan. That's great to be with you, like always, because the time when we started earlier, اس ٹائم پہ شاید ہم لوگ بھی ایموشنلی کچھ کہیں نہ کہیں ڈرین ہوئے ہوئے تھے, بٹ دین وی کنٹینیوڈ دس پاتھ آن ٹرانسفارمیشن. پلس ہم نے جو اسپرچل ہماری گروتھ تھی اس کو اسٹاپ نہیں کیا. انس نہیں سٹے رہنے دو, بھی آپ نے کھانا کھایا, سٹا نہیں کھانا. باقی لوگ اگر مائک میوٹ کریں گے تو دیٹ وڈ بی گریٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گھر میں obviously بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس میں پرابلم ہوتا ہے. اس میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے نا, کیپ لرننگ. جب ہم لرننگ کو اسٹاپ کرتے ہیں دیٹ از دا پوائنٹ وین وی اسٹاپ گروئنگ. جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں یا جو گروتھس ہوتی ہیں, جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس میں ایوری سیکنڈ یو آر لرننگ سم تھنگ نیو. جب آپ اس لرننگ کے پروسیس کو بائی فورس روکتے ہو, کیونکہ obviously نیچرلی وہ چلتا رہے گا, نیچرلی لرننگ کا پروسیس رکے گا نہیں. جب آپ اس کو بائی فورس روکنے کی کوشش کرتے ہو تو دیٹ از دا ٹائم وین یو اسٹاپ گروئنگ, وین یو اسٹاپ ٹرانسفارمنگ. تو ہم میں سے ہر وہ ممبر, میں ڈیفینیٹلی کہوں گی ہمارے گروپ کے جو ہمارے جو فری گروپس چل رہے ہیں ان میں ممبر جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں, دے آر آل دا ونس ہو وانٹ ٹو گرو ایوری ڈے. دیٹ از وائی وہ ہمیں ایوری ڈے بیسس پہ کوشچنس بھی پوچھتے ہیں. ان کے پاس پرابلمس بھی ہوتے ہیں جن کے وہ سولوشنس چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس سب میں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ they have not stopped learning. So that is why they are transforming. So same is the story with us. So if you want to get transformed, if you want to enjoy this transformation, then you need to keep learning to go. Wafa, back to you, because بہتر ہے کہ ہم ٹاپک پہ واپس جو ہے امیڈیٹلی آئیں تاکہ سب کا ٹائم جو ہے وہ سیفڈ رہے. بہت شکریہ Humaira Ilyas, and that is true. سیکھنے کا مرحلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے, اور اسی سیکھنے کے ذریعے آج ہم گروپ کوچنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پرابلمس اور ایشوز جو آپ نے کلیکٹیو رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کے کور ایشوز پہ جاتے ہیں کہ ان کو فوکس آپ نے کہاں پہ کرنا ہے. تو اگر آپ لوگوں کے پاس, ایک تو پہلی چیز اپنے آپ کو میوٹ رکھیں, اور جب آپ سے کہا جائے, جب سوال آپ کا نام لیا جائے یا جو آپ نے سوال کرنا ہے تو ہاتھ ریز کریں, اینڈ ہم آپ کو فوراً آن اسپاٹ لیں گے اور آپ اپنا سوال کریں. تو آپ لوگوں میں سے کون چاہے گا آنا پہلے, سو دیٹ وی کین آنسر یور کوشچنس. کوئی بھی سوال پیرنٹنگ کے, اسپرچولی, ایموشنل نیڈس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو, اینڈ کس کوچ سے آپ سننا چاہتے ہیں, سیکھ کرنا چاہتے ہیں ہیلپ, پلیز مینشن کریں.
اچھا وائل آپ لوگ سوال کے بارے میں سوچ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اس دوران ہمارے لیے ایک اور چیز ہے. ایک تو چیز آپ نے مینشن کی کہ سیکھنے کا مرحلہ رکنا نہیں چاہیے رائٹ. میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک عورت جو آئی مین وی مدرس اگر وہ گھر میں ہے یا ایون آدمی وہ کیا کرے, مطلب سیکھنا کیسے ہے, لائک ہم کس چیز پہ سیکھیں؟ اسکولس تو ختم ہو چکے ہیں, سو ہم کیا سیکھیں, لائک واٹ شوڈ وی ڈو جو چیز گروتھ کی طرف لے کے جائے گی. سیکھنے کے لیے دیکھیں نہ ہمیں کوئی ٹیچر کی کوئی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اسکول میں جا کے کلاس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ میچور ہیں, سارے گرون اپس ہیں, بچوں کے پیرنٹس بن چکے ہوئے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہمارے لیے ہمارے بچے ہی ہمارے لیے سورس آف انسپریشن سم ٹائمز بن رہے ہوتے ہیں. جیسے سم سو وائز ورڈز, وہ اتنے کوئی عقل مندانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس پوائنٹ پہ اس طریقے سے تو میں نے سوچا ہی نہیں. سملر ویز میں جو ہے وہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد میں کوئی جو ہمارے ملنے والے لوگ ہیں وہ کچھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ چیز تو میرے اندر ہے نہیں ہے, یہ تو مجھے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, وہ بھی ہمارے لیے سیکھ ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے اتنا بری طرح ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں ہانٹ کر رہی ہوتی ہے, بار بار ہانٹ, ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس بندے کی اس چیز نے مجھے اتنی بری طرح ہرٹ کیا ہے تو واٹ اف اگر یہ میری پرسنالٹی کا حصہ ہوگی تو یہ ڈیفینیٹلی دوسروں کو بھی ہرٹ کرے گی. اگین ہم نے سیکھا کہ بھئی ہمیں اس چیز کو گیو اپ کرنا ہے جو چیز ہمارے لیے پرابلم کا جو دوسرے کی طرف سے ہمارے لیے پرابلم کا باعث بن رہی ہے وہ ہماری طرف سے دوسرے کے لیے پرابلم کا باعث نہیں بنے. تو یہ اس قسم کی سیکھ جو ہے اس کے لیے کوئی اسکول نہیں چاہیے ہوتا ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے, کوئی اکیڈمی نہیں چاہیے ہوتی ہے. اس قسم کی سیکھ کے لیے صرف آپ کا ایک اوپن مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. نتھنگ ایلس از نیڈیڈ اوور دیئر. بالکل آپ نے صحیح Yes, Wafa. بتایا, بالکل صحیح بتایا کہ آپ کو اوپن مائنڈنس نہیں چاہیے ہوتا ہے, کھلا دماغ. یعنی اب جو سیکھ رہے ہوں میں نا سوچ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ہرٹ کی بات کی کہ لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. اچھا وائی ڈو وی گیٹ ہرٹ؟ کیا اس کی مطلب کچھ ہے خاص ریزن؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہرٹ ہونا بند ہو جائیں؟ کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ جب میں نے اپنے آپ کو بہت ہی ایموشنلی ویک اور ایک اممیچور پایا جس میں ابھی میں لرننگ اتنی ہوئی بھی نہیں تھی, تو ہرٹنگ بہت بڑا فیکٹر تھا. مطلب کوئی بھی بات مجھے ہرٹ کرتی تھی اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ہرٹ کری, بس پتا ہے کہ ہرٹ کر رہی ہے, اور اس کا زیادہ تعلق ایکسپیکٹیشن سے تھا. اب جب لرننگ کی جرنی پہ آ گئے ہیں اور اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے تو ہرٹنگ از ناٹ دا سیم. کیا ایسا مقام ہو سکتا ہے کہ وی اسٹاپ ہرٹنگ کمپلیٹلی؟ دیکھیں جب جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ہرٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں لو جی میں تو سینسٹیو بہت ہوں, میں حساس بہت ہوں, میں ہر چیز کو فیل کر لیتی ہوں. حساس ہر بندہ ہوتا ہے, احساس ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا احساس کے پیدا کیا ہوا ہے, لیکن آپ ان احساسات کو کیسے مولڈ کرتے ہو, کیسے ماڈیفائی کرتے ہو, دیٹ از یور اسکل. اور یہ اسکل آنیسٹلی معاشرے میں ہم سکھاتے نہیں ہیں. میں ٹینس پہ کام کرتی ہوں بیسیکلی. جو میرا اس ٹائم پہ جو مین فوکس چل رہا ہے نا وہ یوتھ چل رہی ہے. میں اسی لیے کم نظر آتی ہوں. میں یہ سوشل میڈیا اپنا فیس بک وغیرہ ہے یا میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ بھی میں کم نظر آتی ہوں. کم یہاں پہ کام کر رہی ہوں. میرا نا آن گراؤنڈ کام زیادہ ہوا ہے. کچھ جو ہے پاکستان کے لیے ٹویٹر پر دوسرا آرٹیکلز وغیرہ اس پہ ریٹن مٹیریل زیادہ جا رہا ہے. لیکن جو یوتھ کے ساتھ میرا کام چلتا ہے نا اس میں بچوں کے ساتھ جو پرابلمز آ رہے ہیں ان میں یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ہم ان کو صرف آرڈر کرتے ہیں. جب ہم دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں when the other person feels rejected he or she get hurt. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہم اگلے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم سمپلی اس کو ایکسیپٹینس اور ایکنالجمنٹ دینا شروع کر دیں تو اتنے میں ہی ریجیکٹ جو یہ ہرٹ فیلنگز ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہونا شروع ہو جائیں گی.
जी वफा. हाँ, अच्छा ये बात हमने सही की. एक कहावत भी है, एक कहावत मतलब एक फ्रेज मतलब कोट है कि अगर आपने किसी खुशी को ख़त्म करना है तो उससे उस बात से एक्सपेक्टेशन लगा दो, तो खुशी जो होती है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो. Excuse me, so sorry. Okay, seasonal thing. Right. अच्छा, आप लोगों के पास कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस पेरेंटिंग के हिसाब से या किसी और चीज के हिसाब से, प्लीज जरूर आगे करें. कोच हुमैरा, अच्छा रबिया आपसे कहना चाहती हैं कि कोच हुमैरा, जो आपने बात की कि हम बच्चों को समझते नहीं, ऑर्डर करते हैं, बच्चे समझते भी नहीं. 10 साल का बच्चा आगे से इतना आर्ग्यूमेंट करता है कि ऑर्डर करना पड़ता है. क्या कहेंगी इस बारे में कुछ? देखें, बच्चे ने तो आर्ग्यू करना है, बिकॉज 10 साल का, 11 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है. 10 साल के बाद मैं ये समझती हूँ कि इसके बाद बच्चे के अंदर जो है ना वो कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो अपने आप को कोई ना मास्टर ब्लास्टर समझना शुरू हो जाता है. फिर सेकेंडली हमारे जो हम लोगों ने मीडिया एक्सेस जो बच्चों को दी हुई है ना, उसके बाद उनका जो एक अप्रोच बन गई लाइफ की तरफ, दैट have become very different. तो मैं ये कहती हूँ वो बच्चा जो क्वेश्चंस कर रहा है, he is intelligent child because he is thinking, he is seeing the world from his own eyes. उसकी अपनी आंखें और उसका अपना दिमाग खुला हुआ है दुनिया को देखने के लिए, ठीक है ना, तभी वो कोई जज कर पा रहा है, तभी वो उस चीज के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है. हाँ, हम उनको अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते तो हम उन पे गुस्सा कर लेते हैं कि हम भी तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो. यहाँ पे आके पेरेंटिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है, स्पेशली ये 10 साल 11 साल के बाद वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है. वफा मेरे साथ सेकंड करेंगी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि सबसे डिफिकल्ट टाइम पीरियड जो है ना पेरेंटिंग के हवाले से, स्पेशली बॉयज में, तो यही टाइम ड्यूरेशन है. लड़कियां थोड़ी जो है ना सबमिसिव हो जाती हैं इस जब हार्मोनल चेंजेस शुरू होती हैं, तो लड़कियां थोड़ी सबमिसिव हो जाती हैं. बेटे जो हैं वो सामने खड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो माओं के लिए ये चीज एक्सेप्ट करनी मुश्किल हो जाती है. डेफिनेटली फादर्स के लिए भी डिफिकल्ट होता है कि वो एक्सेप्ट करें कि बेटा हमारे सामने खड़ा होकर हमें ऐसे दूबू बात कर रहा है. लेकिन उस टाइम पे उनको अंडरस्टैंड करके, इमोशनली उनको अंडरस्टैंड करें. उनके अंदर 2 हार्मोन्स हैं जो उनके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन दोनों हार्मोन्स के गेम प्ले को जानते हुए कि उन्होंने एडवेंचर्स भी करने हैं, उन एडवेंचर्स में उन्होंने गलतियां भी करनी है, उन गलतियों से उनको मोहब्बत से प्यार से सीखना कैसे है वो उनको सिखाना हमने है कि ये गलती इस तरीके से होगी और इसमें से इस तरीके से निकला जा सकता है. वो हमें सीखना है. बड़ों के पास कंट्रोल ज्यादा है, हमने जिंदगी गुजार दी है, हमें पता है कि क्या बेहतर है, क्या गलत है, क्या ठीक है. बच्चों के पास अभी उतना इमोशनल कंट्रोल नहीं है. बच्चों को हमने इमोशनल कंट्रोल सिखाना. जब हम बच्चों के पास अपना टेम्पर लूज करते हैं ना, तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि टेम्पर लूज करना इट्स ओके. वो हमारे साथ टेम्पर लूज करेंगे. अगर हम बच्चों के साथ तहम्मुल से बात करेंगे तो उनको हम सीख ये दे रहे हैं कि जितना भी मुश्किल टाइम हो आपको टेम्पर लूज नहीं करना है. तो ये जो है ना इस टाइम ड्यूरेशन में उनके साथ बड़ा ट्रिकी होकर चलना पड़ता है. कभी हमें थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ेगा, लेकिन उसमें मैं हार्श का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगी. हार्शनेस में हम थोड़ा रूड हो जाते हैं. हमने मोहब्बत में सख्त होना है और कहीं पे थोड़ा सा नरम भी रहना है, वो इम्पोर्टेंट है. अच्छा, आपने बिल्कुल सफा इस पे आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होगा. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है. अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज याद रखें कि हम ड्रैग हो जाते हैं हर पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट में बच्चों की. मतलब अगर वो जो बात कह रहे ये क्यों बोला या वो क्यों बोला, तो व्हेन यू गेट ड्रैग्ड इनटू द आर्ग्यूमेंट, तो फिर आप बात नहीं कर सकते, अपनी बात को एड्रेस नहीं कर सकते. तो पिक एंड चूज करें कि आपने किस बारे में बात करनी है. या द बेस्ट थिंग टू डू इज व्हेन द चाइल्ड इज अपसेट, don't talk at that point, or when you're upset, don't talk at that point. Ask for space, because it's very important कि आप उस मूड या उस माइंडसेट से निकले और फिर बात करें. मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे पास आके सवाल करती हैं इस बार कि ये सवाल है और मेरा मिजाज एब्सोल्युटली बिल्कुल सही नहीं है,
Do you think that you will get the best out of me? No. Do you think it's going to be effective? No. In fact, what is going to happen is कि मुझे सबसे पहले अपने मिजाज को हैंडल करना है, समझना है कि what is happening within me, why I'm not feeling good about it, and then address that thing. So parenting में बड़ी सोच समझ के साथ जाना पड़ता है बाद में. It can be challenging because ये चीज again हमें सिखाई नहीं जाती है. हम हाकिम नहीं हैं. That is one more thing. हम हाकिम नहीं हैं. हम गाइडलाइंस देने के लिए आए हैं. बिकॉज ये भी याद रखें कि हमारी गाइडेंस एक हद तक हो सकती है, उसके बाद हमने ये तैयार रहना है कि जब हमारी गाइडेंस वो ना ले रहे हों तो वो इतने केपेबल हों कि उन पे चल सकें. सो आई होप रबिया दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. अच्छा, one question coming from Sabahat is that Assalamu alaikum, what should we do to erase all traditional parenting flaws from our children's lives? Amazing, huh? Because in response, I'm observing low self-esteem through trying my best to follow positive parenting skills, but how to cope up with that period? Child age is 11.5 now. अच्छा, जो मैं सवाल समझ सकी हूँ कि पुराने ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल्स को आप नहीं चाहती फॉलो करना, लेकिन आप लो सेल्फ एस्टीम का शिकार भी हैं, राइट? तो आप पॉजिटिव पेरेंटिंग करना चाहती हैं. Is that right, Sabahat? Yes. So देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग basically comes from a positive person. Low self-esteem is linked to your social feeling, to your social connection, your emotional connection. अगर आप दोनों चीजों में कमजोर हैं तो फिर आप नहीं फील करेंगी. तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगी. जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप कैसे अपने बच्चों को हिदायत दे सकती है? इट विल ऑलवेज हैव दैट इम्पैक्ट. सो वर्क ऑन योर सेल्फ. अपना लो सेल्फ एस्टीम से निकल के अपने हाई सेल्फ एस्टीम पे आए. आपकी हाई सेल्फ एस्टीम पे जब तभी आएगी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगी कि आप हैं कैसी, आप जैसी भी आप खल की गई हैं, आप उस चीज पे राजी रहें. एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स जो आप चेंज कर सकती हैं, अंडरस्टैंड द थिंग्स जो आप चेंज नहीं कर सकती. उसके बाद ही पॉजिटिविटी आएगी. अगर फर्ज करें कि आप ये महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे हैंडल नहीं होता क्योंकि वो शरारती है, गुस्से वाला है, इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, यही आते हैं ना ज्यादातर कि उसके मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते. मतलब दीज आर द कॉमन थिंग्स यहाँ पे आते हैं इसके इर्द गिर्द. तो आप उस पर ये फोकस करें कि जैसा भी है वो है ऐसा, एंड एक्सेप्ट करें. एंड देन जब आप एक्सेप्ट करेंगी तभी आप में पॉजिटिव चेंज आएगा. सो हुमैरा इलियास, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? क्योंकि मेरे दिमाग में ऑन द टॉप जो क्वेश्चन पूछा गया उसके मुताबिक तो यही आ रहा है. थैंक यू वफा. ये जो लो सेल्फ एस्टीम का इशू है ना, वो कॉमनली हो जाता है इस तरीके से. उसमें ऐसा हो जाता है कि जब हमें बार बार टोका जा रहा होता है ना कि ये ऐसे क्यों किया आपने, बच्चे के साथ ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ये नहीं, ये चीज करनी थी. वहां पे आके सेल्फ एस्टीम आपको ऐसा एक टाइम आता है कि ऐसा लगना शुरू होता है कि यार ये तो कुछ पता ही नहीं है शायद. दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस. तो इसे बाहर आने का जो तरीका होता है वो ये होता है सिंपल, कि आप जो है वो अपने आप को वर्दी ऑफ फील करना शुरू करिए. उसमें अगर आपको कोई कहता है ना इस किस्म की बात, तो उसमें जो हम करवाते हैं रेगुलर में, दैट इज हम उसमें से खुद को बाहर निकालने के लिए हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि छोटे छोटे कामों के ऊपर अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना शुरू करें, अपनी हौसला अफजाई खुद करना शुरू कर दें. मत देखें दूसरों की तरफ कि कोई आपकी हौसला अफजाई करे. जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं देन वो जो हर्ट वाला मामला आता है, कोई दूसरा हमें हमारी तारीफ नहीं करेगा या हमारी हौसला अफजाई नहीं करेगा तो वी विल गेट हर्ट. तो start praising yourself and start appreciating yourself. उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक तो ये तरीका होता है फौरी के इमीडिएटली आप खुद को, अगर किसी ने आपको इस किस्म की कोई भी नेगेटिव कमेंट दे दिया है तो उसमें फौरन गो बैक इनटू योर माइंड
say to yourself کہ ہاں یہ ایک صرف ایک کمنٹ ہے, یہ دوسرے بندے کی رائے ہے, it doesn't define me, یہ میں نہیں ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ رات میں سونے سے پہلے جس بندے نے آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کیا, ڈیفینیٹ ہے کہ اس کو معاف کر کے سوئیے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جو سب کانشیس کارپیٹ ہے نا اس کے نیچے نہیں جائیں گی چیزیں. سب کانشیس کارپیٹ کے نیچے جب چیزیں جانا شروع ہو جاتی ہیں نا, وہ ہیں جو سیلف اسٹیم کے لو کرنے کا باعث بنتی ہیں. اگر آپ ساتھ کے ساتھ کلینزنگ کرتے رہتے ہیں نا سب کانشیس کی, تو پھر یہ گرد جو ہے وہ اڑ کے آپ کی سیلف اسٹیم پہ کوشچنز نہیں اٹھاتی ہے کہ بھئی تم تو ہو ہی ایسی, ہمیشہ ہی تمہیں ڈانٹی پڑ رہی ہوتی ہے. پھر آپ اندر سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دین دیٹ از دا پوائنٹ جب آپ بچوں کے سارے کوشچنس کو بڑی ایزیلی آنسر کر پاتے ہیں. ایک چیز اس میں ابھی کوشچن یہاں پہ آیا ہوا تھا, میں اس کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کر دیتی ہوں. جیسے کہ سوال تھا وجیہ کا سوال تھا کہ جیسے بچہ پوچھتا ہے کہ کس کا فون آیا تھا, کیا کہہ رہے تھے وغیرہ. اس طرح میرا بیٹا جو کہ 11 کا ہونے والا ہے, جب بھی میرے ہسبینڈ گھر آتے ہیں جیسے کوئی بات کو مسئلہ ڈسکس کرنا تو مسلسل درمیان میں بیٹھا رہتا ہے, پھر ڈانٹ کے زبردستی بھیجنا پڑتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے خیال میں بچوں کو ہمیں کچھ یہاں پہ باؤنڈری سیٹنگز میں پرابلم آ رہا ہے. ہمیں باؤنڈری سیٹ کرنی ہے بچوں کے ساتھ کہ کون سی بات کے اندر بچے کو بٹھانا ہے, کس بات میں بچے کو پولائٹلی بتانا کہ بیٹے دس از ناٹ آف یور کنسرن, یہ بات آپ اس بات میں آپ کا ڈسکشن میں آنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یو کین گو اینڈ پلے. ٹھیک ہے, اس کا جو وہ طریقہ ہے نا وہ آپ کا باؤنڈری سیٹنگ میں پرابلم آ رہا ہے. اس میں اگر آپ باؤنڈری سیٹ نہیں کریں گے دین یو آر ایٹ فالٹ. آپ کو ایون اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ہر انٹیمیٹ ممبر کے ساتھ آپ کو اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے. کس کو کتنی اسپیس دینی ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی بینگ پیرنٹس, دونوں پیرنٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ بچے کو کتنی اسپیس دینی ہے, کہاں تک اس کو جو ہے وہ میٹرز کے اندر انوالو کرنا ہے. یس وفا, جی جی خیال ہے آپ نے کوشچنز کلیئر ہو گئے ہیں جو بھی آئے ہوئے تھے. جی 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 بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ایک اور چیز ہے باؤنڈری سیٹنگ میں, جب آپ یہ میرا الیاس نے بات کی, بہت بہترین بات کی کہ دیٹ اپلائز ٹو آل دا ریلیشن شپ. دیکھیں جب بچہ انوالو ہونے لگے نا, یورز اینڈ یور ہسبینڈس کنیکشن شوڈ بی اسٹرانگ انف دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو سیٹ دیٹ باؤنڈری, اور وہ بچہ نان وربل کمیونیکیشن سے سمجھ سکے. کیونکہ کچھ چیزوں کے لیے آپ بولیں گے اور آپ ہر وقت بولنا ضروری نہیں ہے. نان وربل کمیونیکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو اس میں آپ کنیکشن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بنائیں تاکہ یہ چیز پھر واضح ہو جائے کہ یس یو نو جب آپ بولیں تو یہ ہسبینڈ اگریز ٹو اٹ آلسو کہ ہاں you're never going to do that. So this is one of the important things. اچھا Sabahat has extended her question اور اس میں وہ verify کر رہی ہیں کہ پازیٹیو پیرنٹنگ بہت اچھی طرح سے وہ کر رہی ہیں ابھی, لیکن بیکاز شی واز ڈوئنگ ٹریڈیشنل ابیوزو پیرنٹنگ, دیٹس واٹ شی سیز, تو اس وقت کے بارے میں کیسے ہیل کریں. دیکھیں جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آپ نے احساس کیا. احساس بھی بہت خوبصورت چیز ہے. پہلی تو یہ چیز کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں وہ شعور ملا, ہمیں موقع ملا, ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم ابھی پازیٹیولی اپنے پیرنٹنگ کو ٹرانسفارم کر کے کریں. کیونکہ دیکھیں اس کا شکر ادا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور روز صبح اٹھ کے کریں کہ یا اللہ باشعور بنایا ہے, اتنی معرفت آ گئی ہے, اتنا اللہ نے ہمیں موقع دیا, بے شک وہ ہم سے محبت تو کرتا ہوگا جو موقع دیا ہے, ورنہ وہ رب کی ذات نہ دیتا تو کیا کرتے. تو اس چیز کا شکر ادا بہت کریں. جب شکر ادا کریں گی تو آپ کے اندر خود وہ نرمی آئے گی اور وہ ایک لچک آئے گی جو آپ پرانے ماضی کے جو وقت تھا جو گزرا ہے اس کے اوپر آئے گی. پھر آپ کا جو کنیکشن اتنا اسٹرانگ انف ہے then you can talk to your children. آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں کہ یار دیکھو جس طرح مجھے شعور نہیں تھا پہلے, تو I am feeling sad about it, I am apologetic about it, because when you talk about that thing and accept it, yes آپ کو پتا نہیں تھا, and acceptance is one of the greatest things to do it. کہ اگر آپ کو پتا نہیں تھا, yes it's my fault and I won't do it, I will never do it, I made a promise to myself, I will never ever try to do it again. and اگر میں نے کیا ابھی کبھی کیا ہو تو مجھے یاد دلا دینا. یہ جو چیز ہے نا, مطلب اس
this will help you. It's not easy for the parents to go back and talk about it. इंसान अपने माजी से भी इसी तरह हील करता है अपने आप को। जो वक्त जो चीज का इल्म ना हो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस वक्त से? तो अपने आप को भी इस तरह हील करें. Guilt is sometimes good, but at the same time it has a way of telling us that these are the skills that we need to learn on. All right, moving on to the next question. Assalamu alaikum. मेरा बड़ा बेटा 9 years का है और मोस्टली उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत हार्श हो गया है. रिपीटेडली कोई काम बोलने पे भी नहीं करता. जब उनको 2 से 3 बार कुछ काम बोला वो ना करो तो मियाँ काम कर देते हैं. वो मेरी कोई कॉल आई तो बीच में जरूर आता है. I supply food from home while making orders. बीच में हाथ डालना चीज़ों में. अब सेम चीज़ अपने दादा के साथ भी करता है तो डांट सुनता है उनसे, और दादा की डांट सुनने से बेहतर लगता है कि मैं उसको डांट दूं कि तंग ना करो, और वो मुझसे भी अगेंस्ट हो जाता है. ओके, सो महरीन, मैं समझती हूँ कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर. आप घर में से अपने खाने बना के that is your skill, and शाबाश हो आपको that you're doing this, and आप मेहनत भी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है. आपका बेटा 9 साल का है. मुझे नहीं पता आपके कितने बच्चे हैं, बट इससे पता चल रहा है कि यू हैव अ सन. जो बड़ा बेटा है वो 9 साल का है. Have you tried talking to him एक वक्त रात को कि what are your expectations और आप क्या कर रही हैं? मिसाल के तौर पे कि आप रात को या सोने से पहले या किसी ऐसे वक्त अपने बेटे से बात करें और बोलें कि आपने नोटिस किया है कि मम्मा एक काम करती हैं, उस काम के मम्मा को पैसे मिलते हैं. तो देखिए वो क्या जवाब देते हैं. फिर सवाल करें कि उस काम में आप क्या मेरी हेल्प करते हो? देखें वो क्या जवाब देता है. क्या आपको हेल्प करनी चाहिए? हाउ डू यू फील कि आपको हेल्प करनी चाहिए? देखिए वो क्या जवाब दे रहा है. सवाल जब इंसान करता है, या हम कोचेस भी जब आपसे सवाल करते हैं, वो एक आपकी उस जगह को हिलाने की कोशिश करते हैं जो टच नहीं हुई हुई हो, जो एरिया में आपकी सोच नहीं गई हुई हो. तो आप ज्यादातर नोटिस करें कि कोचेस आपसे सवाल करेंगे सो दैट आपकी थिंकिंग का पैटर्न है वो थोड़ा शिफ्ट हो. सेम थिंग गोज विद द किड्स. आपने उनकी सोच को हिलाना है. फिलहाल उसको लगता है कि घर में जैसा नॉर्मल चल रहा है. एंड अगेन ये डर निकाल दें कि वो उसको डांट किसी और से पड़ेगी. 9 साल का बेटा है, केपेबल है कि उसको कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करने की आदत हो. आई अंडरस्टैंड कि जो घर में आपके ससुर हैं या उनके जो दादा हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये आपको तंग कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है और हेल्पिंग हैंड नहीं बन रहा, तो वो डांट दिया करते हैं. वेल, ही हैज अ राइट. वो घर के बड़े हैं, बच्चे के दादा हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स एंड ही विल. तो उस चीज को अवॉइड ना करें. लेकिन अगर आप कर रही हैं तो उसको ये ऑब्वियस करें कि यू आर ट्राइंग टू सेव हिम फ्रॉम दैट, बट डोंट सेव हिम. द मोर यू सेव हिम the more he'll keep on doing it. So उसको ना करें. अगर वो चीजों में हाथ डालता है, let him bear the consequences. Ask him, speak to him in the night कि देखिए क्या कर रहे हो. Are you helping me out in this way? Do you want me to help? Do you want to help mama out? ये सारे सवाल करें और यकीन करें ये conversation every day करते रहें. कहीं ना कहीं उसके जहन वहां पे कंडीशन होने लगेगा और समझने लगेगा कि वो कर क्या रहा है. He is 9 years old. वो छोटा नहीं है. और ये सोच के करें कि वो समझदार है. अगर आप ये सोचेंगे कि उसको समझ नहीं है तो वो आप यकीन करें आपके कॉन्वर्सेशन का फायदा भी नहीं होगा. अच्छा हुमैरा, आप दूसरा पढ़ना चाहेंगी? वजीहा का सवाल है. आई थिंक ये वही सवाल का एक्सटेंशन जी, मैंने देख लिया क्वेश्चन, मैंने देख लिया. मैं कुछ थोड़ा सा पीछे जो दोनों क्वेश्चन थे उनमें कुछ एड अप करूंगी. एक तो ये कि शुक्र जो माफ करना है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. हम सबको माफ कर देते हैं, हम खुद को माफ ही नहीं करते. ये सबसे
बड़ी ज्यादती होती है जो हम खुद के साथ कर रहे हैं. तो दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ कर दिया करें. जो पीछे हो गया है वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एट दैट टाइम, वो उसके मुताबिक ऐसा ही होना बेहतर था. तो वो हो गया हुआ है. जो हो गया उस पे खुद को माफ करिए, भले आपसे गलती ही हो गई है, उस पे खुद को माफ करें और आगे बढ़ जाएं. और फिर उसके बाद जैसे ये सिस्टर ने बोला था कि उनका बेटा जो है वो काम नहीं करने देता है, तो एक चीज लाजिम है कि मेरा इशू ये हुआ था बीच में ना, मैंने कोचिंग बिल्कुल छोड़ दी थी बिकॉज माय सन ही वाज अबाउट 9 और 10 एट दैट टाइम, ही स्टार्टेड डूइंग लाइक दैट. मैं अगर सेशन करें तो उसने बीच में आगे फेसेस बनाएगा या कुछ ऐसा करेगा. मैंने ना सेशन छोड़े, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि उसका प्रॉब्लम ये नहीं था कि मैं सेशंस कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा. उसका प्रॉब्लम ये था कि आई एम गिविंग हिज टाइम टू समवन एल्स. तो बच्चा जो है वो इस ज्यादती के ऊपर वो अपना रिएक्शन दे रहा है, रद्द अमल दे रहा है कि भाई ये तो वक्त मेरा है, मेरा वक्त किसी और को क्यों जा रहा है. तो वो जो एक अंदर का वो फीलिंग होती है ना कि भाई मेरे साथ ये बातचीत का या खेल का वक्त था, मुझे देने की बजाय कहीं और दे रहे. उस टाइम पे फिर ये जो जैसे वफा आपने बोला कि उसको लेट हिम अंडरस्टैंड कि ये मम्मा किस लिए कर रही, वाई मम्मा इज डूइंग दैट. अभी माशाल्लाह ठीक हो गया, अभी चीजें अंडरस्टैंड कर गया, अभी ट्यूशंस वगैरह उठा दी, मैंने सारा कुछ उठा दिया. मैंने कहा अच्छा ये इतना डिस्टर्ब हो रहा है, जो कोई थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा था उसको नहीं मिल रहा है, सब उठा दिया. तो अभी ही इज नॉर्मल. तो समटाइम्स हम जो है ना वो चीजों को हम अपने परसेप्शन में देख रहे होते हैं, अगला बंदा अपने परसेप्शन में, अगला बंदा बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी हो, वो अपने परसेप्शन में देख रहा होता है. वहां पे आके क्लैश आ जाता है. तो वो क्लैश को जो रिएक्शन है ना, वो बड़े जो हैं वो हार्श होकर या गुस्सा करके निकाल लेंगे, जो छोटे होंगे वो क्या करेंगे, वो आपकी जो काम आप कर रहे हो उसको खराब करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरी तरफ देखो, आई नीड अटेंशन. ये मैंने बड़ा मजे का सीखा, हमारा जो बड़ी है ना वो ऐसे करता है. जब हम सारे खाना खाने के लिए आ जाएंगे ना, उसको अकेला छोड़ेंगे, उसके पीछे से शोर मचा देना है कि भाई मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए हो. शोर मचाएगा, स्लीत बाहर जाके उसको देखना शुरू करेगा, वो नॉर्मल हो जाता है. So same is the condition with the children. They want to be attended. They want 100% attention. They want. उसका तरीका फिर ये है कि जैसे छोटे छोटे कामों में उसको इन्वॉल्व करने. अच्छा बेटा ये जो चीज है ये आप उधर रखो, ये ऐसे करते, ये ऐसे करते, उसी में उसने उसका टेम्पर नॉर्मल हो जाना है. जो सेल्फ एस्टीम वाला क्वेश्चन पूछा है वजह सिस्टर ने, तो तरीका वही रहेगा. बच्चों के साथ भी तरीका, बच्चों की सेल्फ एस्टीम को रेस करने का तरीका भी वही रहेगा जो बड़ों के लिए है. उनको भी छोटी छोटी बात पे अगर वो कहता है ना मैं बेवकूफ हो गया हूँ या मैं कोई काम अच्छे से कर नहीं सकता हूँ, तो hug him, bring him close to yourself and ask him it's okay. कभी कभार गलत भी हो जाता है, कभी मम्मा से भी गलत हो जाता है, तो क्या हुआ अगर कुछ गलत हो गया, हम इसको दोबारा से ठीक कर लेंगे. जब आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस दोबारा से बिल्ड हो जाएगा. और ये 100% 3 months to 6 months, इससे ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन नहीं लगेगा उस बच्चे को वापस आने के लिए. आप उसको छोटे छोटे काम, छोटे टास्क दें, वो जो बड़ी इफेक्टिवली वो करके, मतलब वो करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है कि हाँ भाई ये तो मैंने बड़े अच्छे से कर लिया है, ताकि उसको आपकी प्रेज जो है वो झूठी तारीफ ना लगे, उसको ये ना लगे कि मामा जो है वो झूठी तारीफ कर रही है मेरी, उसको सच सच में ही तारीफ मिले. वो ऐसे छोटे छोटे काम दे के उसकी तारीफ करें. उसमें 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा, उसमें ही विल कम बैक इंशाल्लाह. महरीन का सवाल है, यूजुअली टॉक्स टू हिज फादर. नानी के घर रहने जाता है तो कहता है कि अम्मी कुछ नहीं करती, सब बाबा ही करते हैं, चीजों को ओन नहीं करता, वो कपड़े चेंज करे वहीं छोड़ दे. रिपीटेडली 2 to 3 टाइम बोलूं कि सही करो तो हस्बैंड बोलते हैं कि तुम उसके पीछे पड़ जाती हो. मैं 24 साल का हो गया था, तब तक मेरी माँ मेरे कपड़े फोल्ड करती थी, क्या जवाब दूं इस बात का. उसमें जो है ना मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी. that would be better to take answer from Wafa because definitely she's parenting coach. इसमें एक तरीका जो है ना वो ये होता है कि you keep on doing your work. आपको जाके answerable अपने कामों के लिए होना है, आपको जवाब दे उस चीज के लिए होना जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा है. अल्लाह ताला ने एक माँ को तरबियत के लिए भेजा है.
ٹھیک ہے. تو وہ تربیت جو ہے وہ ماں نے کرنی ہے, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, کبھی ماں بری بھی بن جاتی ہے, لیکن وہ تربیت آگے جا کے نظر آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی ماں نے اس ٹائم پہ کہیں پہ بات سنی تھی, کہیں نہیں سنی تھی, اپنی مرضی چلائی تھی, لیکن وہ بچے کو بنا گئی ہے. ایٹ دا ٹائم سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں بڑی ہارش ہو رہی ہے, لیکن وہ بچے کو جب بنا جاتی, جب وہ کسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا, پھر سارے ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس ٹائم پہ جو یہ تھوڑی بہت سختی کی گئی تھی یا اس طرح سے تھوڑا بہت کیا گیا تھا, اس کا فائدہ ہوا ہے. سو آپ الٹیمیٹ پہ نظر رکھیے کہ آپ کو اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے اس تربیت کا جو آپ اب کر رہی ہیں. اگر آپ نہیں کریں گی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور اگر ہسبینڈ ایسا کہتے ہیں نا کہ میں 24 ایئرس کا ہو گیا تھا تو میری ماں فول کرتی تھی یا کچھ بھی, تو سمپل ان کو بولیے کہ 24 ایئرس کا ہو کے اس ٹائم میں اس ٹائم پہ ماحول اور تھا, اس ٹائم پہ جو ہے وہ بچوں کو اتنی جلدی جلدی ہاسٹلس میں نہیں بھجوانا پڑتا تھا. ابھی اس کو جب اس نے 18 کا ہونا ہے, 18 کے بعد اگلی جو اسٹڈیز ہونی ہے وہ ہاسٹلس میں جا کے ہونی ہے. وہاں پہ تو کوئی ماں نہیں ہوگی کپڑے فولڈ کر کے دینے کے لیے یا سنبھالنے کے لیے, ساری چیزیں خود سنبھالنی پڑیں گی. تو وائی ناٹ ٹو میک ہم ڈو دیٹ آلریڈی ناؤ. اس کو اب سے کیوں نہ عادت ڈال دیں کہ جب اس کو یہ کام کرنا پڑے تو اس کو ڈیفیکلٹ نہیں لگ رہا ہو. آہستہ آہستہ کر کے کریں, اس کو پریشرائز کر کے نہیں کریں, آہستہ آہستہ کر کے کریں, وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہمیرا. اور پتہ ہے یہ اکثر میں نے نوٹس کیا کہ کافی لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تو اپنے گھر میں یہ کبھی کام نہیں کیا, اور بچوں کو کہا جا رہا ہے. دیکھیں, لیٹس ناٹ فوکس آن دس. آئی تھنک آئی فاؤنڈ دا رائٹ آنسر کہ ماشاء اللہ اگر فرض کریں آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ 24 سال تک میں کرتا, میری ماں میرے لیے کرتی رہی, تو اپنی ماں کے لیے آپ بتائیں کہ ابھی دعا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دعا کر لیا کریں یا اپنے حق میں, بیکاز وین یو فوکس آن دیٹ وے تو ہسبینڈس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, وہ گریٹیٹیوڈ پہ آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ بھی ہمیں 5 وقت نماز پہ بلاتا ہے, تو ہر وقت غصے کی ٹون نہیں ہوتی. تو اپنا مزاج ضرور اس میں رکھا کریں کہ ہم غصے میں نہ آ جائیں. بولتے رہیں, کوئی بات نہیں, 10 بار بولے, 5 بار بولے, بولتے رہیں. اور اس میں بتائیں کہ دیکھو, اپریشیٹ کرتے جائیں کہ دیکھو آج تو بغیر بولے آپ نے کام کر دیا. تو یہ چیز بہت اچھی طریقے سے آپ کر سکتی ہیں, ہینڈل کر سکتی ہیں. اس کو تنگ مت کیجیے گا, اپنے مزاج میں تنگی نہ لائیے گا. اچھا, وجیہہ آگے سے کہتی ہیں کہ لیکن اگر بچہ چھوٹے بھائیوں کو تنگ کرتا ہو, وہ بھی توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. اچھا, میں یہ کر کے نا اس میں پھر ہمیرا لیے آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. تنگ کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹا تو نہیں ہے, وہ بڑا ہے, اور بچے تنگ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, تنگ کرنا یعنی میرے حساب سے ٹیز کرنا. تو یہ ذرا غور کیجیے گا کہ گھر میں اور کون ٹیز کر رہا ہے, کیونکہ بچے نے ٹیزنگ سیکھی ہے. اوکے, ایک یہ چیز, بچے نے ٹیزنگ سیکھی ہے. گھر میں بھی اس کو وہ ٹیز کر رہا, کوئی کرتا تھا جب وہ چھوٹا تھا یا اس طرح کر کے, تو وہی چیز ایک چیز اس نے سیکھ لی ہے. وہ توجہ نہیں ہوتی, وہ بس ایک طریقہ ہوتا ہے کہیں ایگریشن نکالنے کا, کوئی بھی مطلب فیلنگ اس طرح کی. تو آپ ضرور اس طرف دیکھیں. ہمارے لیے سب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اپنے نظریے سے؟ آپ نے مکمل کوشچن کا آنسر دے دیا ہے. کچھ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے توجہ حاصل کرنے کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جیلسی فیکٹر ہوتا ہے بہن بھائیوں کے اندر. وہ ہر بہن کو یا ہر بھائی کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میری مما جو ہے نا وہ دوسرے کو زیادہ پیار کر رہی ہیں. لائک فار سرید, اگر اس کا بہن بھائی کوئی نہیں, اس کو لگے گا کہ ہاں جی وہ فلانے بچے کو مما زیادہ پیار کرتی ہیں. کوئی اور بچہ جو آیا ہوا ہے گھر میں یا کچھ اس طریقے سے, بچوں کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ پیار کسی اور کو مل رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک وارمتھ دینا جو ہے نا, وہی بچے کو سولوشن ہوتا ہے. اگر آپ ڈانٹیں گے تو اس کا شک یقین میں بدلے گا کہ ہاں بھائی واقعی میں مما کو میرے سے تو پیار ہے ہی نہیں ہے, وہ دیکھا دوسرے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ دیا. تو کبھی بھی نیور بیکم اے جج, کہ جب بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ جج کبھی نہ بنے. جب آپ جج بنتے ہیں نا, دین آپ کسی, ظاہر ہے جج بنیں گے تو کسی ایک پارٹی کی سائڈ لینی پڑے گی. جب آپ کسی ایک پارٹی کی سائڈ لیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ بیلنس ڈسٹرب ہوگا. بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ سم ٹائمز ہم نہیں بھی انڈرسٹینڈ کر پاتے. ضروری نہیں کہ ہر ٹائم ہمیں پتہ ہی چلے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ اگر نیگیٹیوٹی آلریڈی ڈیولپڈ ہے اور آپ
जज बन जाते हैं उस लड़ाई में, हंस के कहते हैं बेटे क्या हो गया, आप लोग सॉल्व करिए ना इशू को, आप बड़े हो गए हो, यू आर ग्रोन अप बॉय नाउ और यू आर अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, आपको अपने मामलात को खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा आप मुझे बताएं कि इसका हल क्या निकल सकता है, उनके ऊपर डालते हल, खुद ही हल निकालते निकालते झगड़ा भूल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम बीच में जाके फटाफट कूद पड़ते हैं, ओए होए लड़ाई हो गई, छुड़ाओ भाई छुड़ाओ, खत्म करो इस लड़ाई को, इस झगड़े को खत्म करवाओ। हम झगड़े को खत्म करवाने की कोशिश में किसी भी एक पार्टी की साइड पे हो जाए, वहीं पे काम खत्म हो गया। तो ये बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी, नेवर बिकम अ जज इन चिल्ड्रंस मैटर्स। वो जब आप जज बनते हैं वहां पे गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ था, हिप्स के लिए मेरीन ने अपने बेटे को डाला, वो हिप्स के लिए नहीं गया, उसका स्टडीज में से फोकस, स्टडीज में से फोकस वाला इशू जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है। स्टडीज में से 11-12 ईयर्स की बच्चों के अंदर ये स्टडी से फोकस एकदम हटना जो है ना ये बहुत कॉमन आ रहा है। तो आई वांट टू टेक दैट पॉइंट फ्रॉम यू फॉर मी आल्सो, बिकॉज ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस टाइम में, जैसे कि मेरे पास बच्चे 6th से ऑनवर्ड, 6th से 10th तक के बच्चे मेरे पास हैं, मेरे पास भी ये इशू आता है, बच्चे जैसे 6th में आते हैं उनको लगता है कि बाजी हम तो मास्टर हो गए हैं, हमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उनका स्टडी से एकदम से फोकस हटता है। हाउ वी कैन ब्रिंग देम बैक? अच्छा मैं इसको ना हम लोग जनरली कर लेते हैं स्टडी से फोकस का ना। अच्छा देखें, फोकस ऑन एनीथिंग विदाउट इंसेंटिव बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अल्लाह हमें जिस तरह कहता है कि नेक काम करोगे तो जन्नत ही जगह है हमारे लिए, तो हमारी जो कंडीशनिंग है ना इज टूवर्ड्स समथिंग, लाइक हमें काम करना है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे कि मुझे मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, एक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट था हमारा, ये इस साल की बात है। तो मुझे ना अब उस पे फोकस रहने के लिए इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं काम पे जा रही हूँ, कोचिंग क्लासेस हैं इवनिंग में, बच्चे भी हैं, घर है, तो मुझे अपने आप को इंसेंटिवाइज करना था कि एट द एंड कोई इंसेंटिव हो। तो मुझे पता चला कि कॉन्टेस्ट जो है वो 2 हफ्ते की बात है। अब इस 2 हफ्ते में मुझे अपने अंदर कोई चेंज लाना है ताकि मैं उस पर फोकस रहूं। तो फिर वो प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद उसको डेली रिवाइव किया, और वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए था। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म बच्चों को बोलेंगे ना कि इस पे इतना रहो, तो वो बच्चे कभी भी नहीं रह सकते। तो उसको इंसेंटिवाइज करें पहली चीज, कि आप बोलें कि अच्छा ठीक है इस इम्तिहान में ये अच्छा कर लोगे तो इसकी ये इजाजत मिल जाएगी, या कोई गेम की इजाजत मिल जाएगी, या कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, या कोई अमाउंट बना के रख दें एज अ पेरेंट, कि अमाउंट बना के रख दें कि चलें आपको ये मिल जाएगा। मतलब जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए कहा था कि इम्तिहान होंगे, आप लोग अपने इम्तिहान दे देना। मैंने अपने बच्चों को होम स्कूल कराया है, बड़े 2 बच्चों को, और उसमें इट इज वाज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। एक तो पेंडेमिक की वजह से कांस्टेंट चेंज, ऑन एंड ऑफ जो चीजें चल रही थी, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज। हमें पता नहीं था कि क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये जब पास कर लोगे या अपने मार्क्स इतने लेके आ जाओगे, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू गेट। तो वो फिर बच्चा ना फोकस करने लग जाता है। तो आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए उस चीज को। गेम है, आप बोले कि 1 महीने के लिए गेम खेलना, आपका गेम खेलना नहीं है, आप ये कर लो, देन यू विल गेट इट। तो आई थिंक हमारे लिए दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और पढ़ाई, हमारा फॉर्मेट जो है पढ़ाई का वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो इवॉल्व नहीं हुआ है। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में, क्योंकि वही सेम चीज सालों से आ रही है। हमारे माइंडसेट बदल गए, हमारा माहौल बदल गया। यकीन करें, मैं अभी अपने बेटे, जो मेरा बेटा इंग्लिश में पोएम पढ़ रहा है, वो पोएम मैंने अपने वक्त में पढ़ी है। अब आप, हाउ कैन ही लाइक दैट जो मेरे वक्त की चीज थी। सो ये भी एक फैक्टर है कि हमारी जो तालीमी किताबें हैं दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसको करें, उनको, हर इंसान को एक रिवाइवल चाहिए होता है। जैसे आप पूरा हफ्ता लगातार काम कर लें, लेकिन वीकेंड पे बोले कि दिस वीकेंड इज फॉर यू बिकॉज यू वर्क वेरी हार्ड, तो यहाँ जाना है, वहां लेके जाना। तो दिस इज व्हाट वी डिड, कि पूरा हफ्ता मैं भी काम करती थी, हस्बैंड भी काम करते थे, बच्चे भी खूब बिजी, उन पे भी कुछ जिम्मेदारियां थी घर की। तो वो अपने टास्क पूरा करके फिर एट द एंड उनको बताया जाता था कि ठीक है वीकेंड आपके लिए होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क। अच्छा ये आगे जो सवाल है, आई थिंक
ربیہ کہہ رہی ہیں اور جو 10 سال کے بوائے میں جو ایک ہارمونل چینج کی وجہ سے اگریشن آ رہا ہے اس سٹیج پہ بانڈنگ کیسے اسٹرانگ کی جائے؟ بانڈنگ تو آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. وائی آر یو وریڈ کہ وہ 10 سال کے ہوں یا 14 سال کے ہوں؟ ماں خود کام کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز ہیں، فیڈ اپ ہے، اور اوپر سے ارد گرد لوگ میں پڑھتی ہوں، ہاں پلیز میں آپ کو پڑھ کے دیتی ہوں کوشچن. ماں خود کام کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز سے فیڈ اپ ہے، اوپر سے ارد گرد کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کھلوتا ہے تو بگاڑ رہی ہے، تربیت ٹھیک نہیں کر رہی، اور یہ فیکٹ ہے کہ میرا بیٹا روڈ ہو رہا ہے سب کے ساتھ، ایون کہ ٹیچرز کمپلین کرتی ہیں. یہ رابعہ کا کوشچن ہے. مہرین کا کوشچن اس کے بعد دیتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اچھا ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ چاہے کتنی بھی بیمار ہوں آپ اپنے بچے سے لگاؤ تو چاہیں گی. نیور لیٹ یور چائلڈ نو کہ میں بیمار ہوں تو پھر میں آپ کو اٹینشن نہیں دے سکتی. وہ بچے کی زندگی میں بڑی کمی آ جاتی ہے اس وجہ سے. مطلب آپ خود ایک بچے کی نظر سے ذرا سوچ کے دیکھیں کہ میں اپنی ماں، مجھ سے میری ماں پیار نہیں کر سکتی یا مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی جسٹ بیکاز وہ ہیلتھ ایشوز میں انوالوڈ ہے. You know that does not sound fair. I know کہ جب انسان بیمار ہو یا something ہو تو اس میں انسان نہیں کر پاتا، بٹ ایفرٹ کرنا آپ کا کام ہوگا. I mean اس کا کوئی نعمہ بدل نہیں ہے، ماں کے پیار کا، ماں کی توجہ کا کوئی نعمہ بدل نہیں ہے. تو پھر وفا، جی ایک چیز آپ نے ایک دفعہ نا ایک سائیکل بتایا تھا، مجھے یاد ہے سلیت تب نا 9 ایئرس کا آلموسٹ ہوا تھا. آپ نے 6 منتھس کا سائیکل بتایا تھا کہ 6 منتھس جو ہیں وہ بچے اگریسو ہوتے ہیں، 6 منتھس وہ آپ کی بات ماننے والے بن جاتے ہیں. یہ آپ نے میرے خیال 13 ایئرس تک کا وہ جو ہے نا وہ آئی تھنک ہی از انٹو دیٹ پیریڈ ناؤ. وہ ایک ایشو ہو سکتا ہے اس بچے کا. 10 سال ہاں ہو سکتا ہے. دیکھیں نا کیونکہ یہ جو وقت ہے، ایک تو پہلی چیز یہ کہ ابھی بھی بچہ ان کے کنٹرول میں ہے. مطلب ابھی بھی وہ صرف 10 سال کا ہے اور وہ ابھی بھی یہ کافی حد تک وہ جو ڈیمیج ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن بچے کا جو دماغ ہے نا وہ 3 4 5 سال تک ڈیولپ ہو جاتا ہے. مطلب کافی عادتیں جو کنڈیشن ہوئی بھی ہوتی ہیں وہ تب تک ہو جاتی ہیں. اس کے بعد والا جو پیریڈ ہے نا وہ سکھانے والا پیریڈ ہے. میں وہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، یہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ پہلے جو 7 سال ہے بچے کو بادشاہ کی طرح رکھو، لائک ویئر یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم واٹ ہی وانٹس. اینڈ لائک وہ پاؤں آگے کرتے تو جوتا پہنا دینا، بولے مجھے ابھی سونا ہے تو ابھی سلا دینا، مجھے یہ دل کر رہا ہے کھانا کھانے کا تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ہاں جو بھی کینڈیز جو بھی سویٹس ہیں وہ کھا لے، نہیں اچھا یہ بھی کھا لو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں، لائک دیٹ. تو اس طرح. لیکن اگلے 7 سال یعنی 7 سال سے 14 سال کا جو پیریڈ ہے نا وہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ نے بچے کو اس میں یہ بتایا کہ غلام کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ آرڈرز دیں کہ اچھا جاؤ میرے لیے پانی لے کے آ جاؤ، اچھا میرے جوتے وہاں پہ پڑے ہوئے وہ لے کے آ جاؤ. اب وہ آپ کو ٹریٹ کرے گا اور آپ اس کو ہدایت دیں گے وہ آپ کو کرے گا. لیکن 14 سے 21 سال کا جو پیریڈ ہے نا وہ ہے جب بچے کو آپ نے ایک وزیر کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. وہ یو ٹاک ٹو یور چائلڈ سے کہ کیا خیال ہے اگر اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، تو اس کے مشورے لیں، اس کی سوچ کو سمجھیں. سو مے بی دیٹ از دیئر جو میرا الیاس پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اس بات تک. اور لیکن اپنی توجہ ضرور دیں، پلیز اپنی توجہ اس کو ضرور دیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے میرا الیاس؟ ہاں، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ایک سوال جو ڈیفینیٹلی شی نیڈ ٹو کوشچن ہر سیلف کہ آیا انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد میں لیا ہے کہ ہاں بیٹے میرے ساتھ یہ ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، دس از دا پرابلم آئی ایم فیسنگ رائٹ ناؤ، ہاؤ اباؤٹ بینگ اے لٹل کائنڈ ٹورڈز می. کیا خیال ہے اگر تھوڑا سا جو ہے وہ اگر ہم ان کو بچے کو اپنے پرابلمز شیئر نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے اس چیز کی کمپلین کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے ہمارے پرابلمز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہے.
اگر ہم شیئر کریں گے تو وہ انڈرسٹینڈ کرے گا نا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے پرابلمس کے حساب سے ہمارے ساتھ چلے تو اس میں ہم بچوں کو پرابلمس شیئر کریں. اور میں اس چیز کے بڑے حق میں ہوتی ہوں کہ اپنے بچوں سے چیزیں چھپانی نہیں چاہیے. آپ کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں, کچھ بھی ایسے کے پرابلمس ہیں جن کو ان کو بتا دیں, ابھی آج بتا دیں تو ٹمارو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے ہسبینڈ وائف کے کچھ اگر کلیشز کے ایشوز ہیں نا, وہ بچے کو پتا چلے تو وہ اس کے اوپر ایموشنلی بیڈ امپیکٹ ڈالیں گے. لیکن اگر ہیلتھ ایشوز ہیں تو وہ آپ کی طرف کیری ہو جائے گا. اچھا ابھی مما کے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے تو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہر. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ ان کو ڈیفینیٹ شامل کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایلین فیل نہیں کرے اس گھر کے اندر. ہی از پارٹ آف دیٹ فیملی, از پارٹ آف یور لائف. تو آپ کی لائف کے جو بھی ایشوز آ رہے ہیں, میں تو ایون اس چیز کے حق میں ہوتی ہوں کہ بچوں کو کچھ چھوٹے چھوٹے فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں نا, فائنینشیل ایشوز بھی بتائیں ان کو, بیٹے ابھی ہم اس فائنینشیل کرائسس میں سے چل رہے ہیں, دس از واٹ وی ہیو ٹو لیو ود ان دس مچ اماؤنٹ. تو بچے آٹومیٹیکلی وہ آپ کے ساتھ, آپ کی بجٹنگ میں آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ اچھا زندگی میں ہارڈ ٹائمز بھی آتے ہیں, زندگی میں اچھے ٹائمز بھی آتے ہیں. اچھے ٹائمز آئیں گے تو ہمیں اس طریقے سے اسپینڈ کرنا ہے, ہارڈ ٹائمز آئیں گے تو بھی ہمیں کوشش ترک نہیں کرنی ہے, ہمیں چلتے جانا ہے اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے چلتے جانا ہے. تو غلطی کرتی ہیں مدرس, جب بتاتی نہیں ہے تو وہاں پہ غلطی کرتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے بچے کو بتایا ہوا ہے اپنے ہیلتھ ایشوز کے بارے میں یا نہیں بتایا ہوا ہے. مہرین کا کوشچن جو ہے, ان کو گیمز چاہیے بچے کو, گیمز کے اندر مختلف جو انہوں نے کاسٹنگز وغیرہ کرنی ہے وہ اس کو کرنی ہے. اور اس کو کلیکشن کا شوق تھا, کلیکشن والے شوق جو ہے نا ان کے اندر تو بچوں کو ان کو انکریج کیا جاتا ہے. کیوں وفا, اگر اس کو کوئی کلیکشنز چاہیے ہیں, کوئی ڈفرینٹ چیزیں چاہیے تو اس کو پیارے پیارے باکسز بنا کے دے دیں کہ اچھا بھائی اس میں اپنی سیپریٹ چیزیں رکھ لیں. تو وہ تو ان کی جو انٹرنسک گروتھ ہے برین کی وہ نہیں انکریز کریں گے اگر ہم ان کو دے دیں تو ہاں بھائی یہ اپنی اپنی چیزیں یہاں پہ کلیکٹ کر لیں جو آپ کو چاہیے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور پتہ ہے کیا, بلکہ ان کو خود انوالو کریں کہ وہ چھوٹے باکسز, چلو آج یوٹیوب سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ڈو اٹ یور سیلف باکسز کیسے بنا سکتے ہیں اور کس سے بنا سکتے ہیں. ان کو خود دیکھیں کہ وہ اپنی ریسرچ کریں اور جو جو چیزیں چاہیے جا کے ہم آپ سپورٹ بن جائیں اور ایک ساتھ اس کو کریں. یہ نہ کہ آپ ہی سارا کام کریں, لیکن اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا جو میرا الیاس نے کہا, جو کلیکٹ کر رہے ہیں تو کلیکٹ کرنے دیں. دس از اے ویری گڈ تھنگ. اینڈ آپ کو اس کا لنک شاید بعد میں پتا. پازیٹیو سائڈ میں لے آئیں, ہاں آہستہ آہستہ کرتے اس کو پازیٹیو سائڈ میں لے آئیں, کچھ ایسی ویلیوبلز کلیکٹ کروانے کی طرف لے کے. اچھا کیا خیال ہے ہم کوائنس کلیکٹ کر لیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے کوائنس کلیکٹ کر لیں, یا ٹکٹس کلیکشن کی طرف لیں. مطلب اس قسم کی ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی اگر اس کا دماغ چیزوں کی کلیکشن پہ ہے تو وائی ناٹ ٹو گیو ہم سم وے آؤٹ. اس کو بات بتا دیں کہ ہاں بھائی یہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ لے کے دوں گی, یہ اسٹیمپ بک لے دوں گی یا فلاں چیز لے دوں گی, لیکن اسٹڈیز جو ہے وہ آپ کی کمپرومائز نہیں ہو. اسٹڈیز کر کے پھر ہم یہ کریں گے. اس کو کپل کر لیں اس کے ساتھ, جو اس کا شوق ہے اس کے ساتھ اسٹڈیز کو کپل کر لیں, اسٹڈیز بھی چلیں گی اور اس کا شوق بھی چلے گا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل جائیں گی. بالکل بالکل. اور بلکہ پتہ ہے کیا, یہ جو میرا خیال ہے آخری کوشچن لے لیں ہاں کہ آخری مجھے جو ہے ہاں یہاں پہ بھی مجھے کچن میں جانا ہے. ہاں نہیں یہاں پہ بھی مغرب ہو گئی ہے. اینڈ آخری کوشچن ہے فانسا کا. اچھا, انٹروورٹ مدر can better raise a 6-year-old daughter. It's always been tough for me. I have to take all round for her activities, but sometimes it seems so tough. I feel I'm not good mother. She needs to do something every single minute, wants to meet with different people happily all day long, all day drained me, so can get angry at her time sometimes and doesn't show my shyness in front of her. Sometimes doesn't feel confident. What to do, please? میں آنسر کرتی ہوں, پھر ہمارا الیاس آپ کر لیں, کلوزنگ کر دیتے ہیں. اچھا دیکھیں, انٹروورٹ مدر, یور این انٹروورٹ, سو اف یو آر لائک میں اور ہمارا الیاس شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. آپ ایکسٹروورٹ اسکلز سیکھیں. اٹس ناٹ اونلی فار اے مدر, اٹس فار اینی بڈی. بیکاز جب ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے تو ہم سوشل اسکلس کو پریکٹس کرنے کی ڈیل کر رہے ہوتے, کیونکہ بچے ہمارے سوشل اسکلس کو فالو کریں گے. سو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز, 6 year old, یعنی آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے وہاں لے کے جا رہی ہیں, آپ نے کوئی باؤنڈری سیٹ نہیں کی ہوئی ہے کہ کوئی ٹائم ہے کہ کتنے بجے سے کب ملنا ہے. لیٹس جسٹ سے, بیکاز دیز آر سم رولس
I mean, even, you know, بچوں کو جیسے ہم بتاتے ہیں کہ we can only meet with our friends on the weekend. اگر آپ ہر وقت اس کو یہاں سے وہاں لے کے جا رہی ہیں, اس کی خواہش کو پورا کر رہی ہیں, تو کوئی بھی بچہ, it's not about introvert, it's about any child would not respect their parents because they are getting what they want. تو آپ اس وقت یہ کریں کہ یہ چیز مناسب ہے, یہ نہ بولیں کہ میں اس وقت you know I'm not confident about it. You are confident. Say that to yourself. آپ confident ہیں, آپ بول سکتی ہیں, یہ آپ کی اولاد ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ اس کو نرچر کرنے کے لیے ہی آپ کو ماں بنایا ہے, اور آپ کر سکتی ہیں. یہ ذرا پہلے اپنے اندر یہ عقیدہ کریں کہ you are the mother and you don't need to be shy, because if you are shy from telling her things or in front of people how, then you know you will never be able to deal with the issues جو بعد میں آنے والے, because you're already shy now. So work on yourself. First اپنا عقیدہ اور اپنی belief کو ذرا صحیح کریں, اس کے بعد align کریں اپنے آپ سے, اس کے بعد set some boundaries. Lay down the expectations that this is possible, this is not possible. Mama نے اس وقت کام کرنا ہے, Mama can only take you out between this and that time. But to me, for me, it is a surprise why a 6-year-old is asking you to take you here and there. I would never ask my 6-year-old to do that. So don't do it to yourself, because what are you going to do later on is جب وہ بچی تھوڑا اور آگے بڑھ جائے گی تو شاید the friends will be taking her out or friends will want to do things. ہاں ممکن ہے کہ اگر وہ گھر میں different چیزیں کرنا چاہ رہے ہوں, then that's fine. But let her do it and let her clean up the mess she makes. Humaira Ilyas, would you like to add something to it? جی, اس کا کوشچن کا بھی آنسر دوں گی. اگلا ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ ڈفرینٹ کوشچنس پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کی چیز ملے گی, کتنے کی چیز ملے, کیا یہ ٹھیک ہے, اس کو بھی آنسر کروں گی میں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ گھر پہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے, دیٹ از گریٹ, وہ گھر پہ کرنا چاہتی ہے. بچے ہائپر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ایم آلسو این انٹروورٹ, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, آئی ایم این انٹروورٹ. سو اس کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, لیٹ دیٹ چائلڈ ڈو the things on his or her own. اس کو بولے اچھا how you can spend this time, give me some ideas. ٹھیک ہے. پرابلم وہاں پہ آ رہا ہے کہ جب یہ خود کو اس پہ جا رہی ہے نا, سیلف کرسنگ پہ جا رہی ہے کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ ہر پراپرلی, یا اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ آپ خود کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہو کہ میں ایک انٹروورٹ ہوں تو میں اس کو یہ پروویژنز نہیں دے پا رہی ہوں, تو اس وجہ سے شاید میری بچی کے اندر کوئی کانفیڈینس کا لیول کم ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے. تو آپ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں نا ان کو آپ پوری طرح سے اپلائی نہیں کر پاتے ہو. جب آپ اپنی کیپیبلٹیز کو پوری طرح سے اپلائی نہیں کر پاتے ہو, this is the point where failure is. ٹھیک ہے. وہ کھیلنا چاہتی, شی اسپورٹی ایوری ٹائم, وانٹس ٹو ٹیک, کوشچن بھاگ گیا, وانٹس ٹو ڈو ٹائیکوانڈو اور لائک دیز. ٹائیکوانڈو وغیرہ وہ جو ہے وہ یہ 6 ایئرس کے اولڈ کے بچے, کچھ بچے ہیں جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ایسی ایکٹیویٹیز چاہتے ہیں. گھر میں اگر کوئی اور نہیں ہے جن کے ساتھ وہ ایسا کر سکیں تو فار سم ٹائم ڈیوریشن یو کین پلے, اور پھر اس کے بعد بس ماما تھک گئی ہیں, ماما ابھی آپ جیسے انرجیٹک نہیں ہے, سو ماما کین ڈو دیٹ. سو ہاؤ اباؤٹ پلئنگ سم تھنگ ایلس, اور ہاؤ اباؤٹ یو پلے آن یور اون. اس کو جو ہے الٹرنیٹیوز جو ہیں, ہیلدی الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ لازم ڈھونڈ کے دیجیے. انٹروورٹ ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی سن نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. دیز آر جسٹ پرسنالٹی ٹریٹس. میں نے, میرا خیال ہے اس کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھ کے دیا تھا گروپ میں. خانسا اگر گروپ میں نہیں ہے تو ان کو میں پرسنل بیسس پہ شیئر کر دوں گی, واٹس ایپ پہ میرے سے لے لیں آرٹیکل. یہ جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں نا ان کے اوپر آرٹیکل تھا کہ ہمارے کچھ ایکوائرڈ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں, کچھ ہمارے جو ہیں وہ جو جینیٹک پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. جو جینیٹک پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ماڈیفائی ضرور کر سکتے ہیں, ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. جو ایکوائرڈ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے پاس یہ جو ہم بہت زیادہ انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ ہو جاتے ہیں, ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں. ہم ان کو باؤنڈریز کو ری شفل کر کے ہم چینج کر سکتے ہیں ان پرسنالٹی ٹریٹس کو سم ہاؤ. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں, یس آئی کین چینج مائی سیلف.
پھر اس کے بعد اگر آپ کسی کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا NLP والے بندے جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, اگر آپ کسی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دماغ میں اس چیز پہ پختہ ہو جائے گا, یس آئی ایم ایبل ٹو چینج the other person, I have the control of mind of the other person. جب تک آپ پورے یقین سے کوئی کام نہیں کریں گی نا, اس وقت تک جب آپ شیکی ہوں گی نا, آپ خود شیکی ہوں گی, تو آپ کے جو ہوں گے جو کام باقی سارے آپ کر رہے ہوگے نا, وہاں پہ بھی آپ شیکی ہیں. سو بی کانفیڈنٹ, یو کین ڈو دیٹ. اور بچوں کو ڈفرینٹ چیزوں میں انگیج کر سکتے ہو. اگر وہ اسپورٹی ہونا چاہ رہی ہے, اس کو آٹا پکڑا دیں, وہ آٹا گوندتے گوندتے جو ہے نا, اس کو سارا ٹائم اس میں نکل جانا, نہ آٹا قابو آنا, نہ بچی کا کم مکنا. سو بی لٹل بٹ وائز ان ڈیلنگ یور چلڈرن. تو اور تھوڑا سا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے نا وہ ایکٹیو رکھیے, تو سارا کچھ ہو جائے گا. اور سم ٹائمز اٹس اوکے لیٹ ہم گیٹ بور آلسو. کوئی ضروری تو نہیں ہے ہر ٹائم بچے کو انٹرٹین ہی کرنا ہے, کبھی کبھار بور بھی ہونا چاہیے. لیٹ ہم فائنڈ آؤٹ دا ویز ٹو کم آؤٹ آف دیٹ بورنگ موڈ. تو وہ جو ہے نا, ہم ہر ٹائم فلفل کرنے کی کوشش میں ہم مائیں جو ہے نا وہ تھک جاتی ہیں پھر. بالکل بالکل صحیح کہا. صفا ہاں بالکل, آپ نے بالکل پوائنٹڈ آؤٹ ریئلی ویل. اینڈ ایک اور چیز, گھر میں ہینگنگ بار لگا دیں, یو نو سم تھنگ لائک دیٹ, جو وہ اپنے یو نو شی کین پل ہر سیلف اپ. جو لڑکے ایکسرسائزز کرتے ہیں, بس آپ کے پاس لڑکی ہے, سو اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ شی کی ناٹ ڈو اٹ. لیٹ ہر ڈو اٹ اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فائن. بٹ یس, لائک حمیرہ الیاس said, do as much as you can do and set the boundaries and say, how about you try now? So let her do her own things as well. Anyway, so this is the group coaching thing, and میں بہت شکریہ کرنا چاہوں گی آپ سب کا that آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. میں نے ریکارڈنگ سیو کرنی ہے, so inshallah if I can upload the recording it will be available. اور انشاءاللہ حمیرہ الیاس پھر ہم پھر سے کرتے ہیں اس کو پھر کبھی انشاءاللہ. That was such a great interactive live session. That means after a long time we have enjoyed a lot. ہاں میرے خیال سے اس طرح سے زیادہ بہتر ہوتا ہے, بیکاز اس کا افیکٹ بہت اچھا جاتا ہے. مطلب واقعی ہے نا, مطلب آپ لائف ہمیں کوالٹی مل جاتی ہے, آپ کی طرف سے بھی مل جائے گی, میری طرف سے مل جائے گی, وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم کریں گے. اور بہت بہت شکریہ حمیرہ الیاس, یو ٹوک آور ٹائم ٹو کم. اور مزے کے کھانے جا کے بنائے, میں نے بھی جا کے نماز پڑھنی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے, ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.